خاص شیر پکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال؟ میں آگئی فریم میں. کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کا بہت کرم ہے, میں کوشش کر رہا ہوں. جی ہاں, یہ اڑے اڑے بال پتہ نہیں کون سی کہانی کے فلسفے بتا رہے ہیں, لیکن چلے چھوڑ. یہ اڑے اڑے بال جو ہے نا, یہ دیکھو جب ہم بچے تھے نا, تو جب امی بال بناتی تھی میرے, جب بچے تھے ابھی نہیں آپ. ہاں جب بچے تھے تو ہم امی بال بنا صبح اسکول جاتے ہوئے نا, نویدہ چرگان دی بولے بلاڑ دی, تیل لگا کے وہ انہیں مرغ کہتے تھے کہ مرغ کی طرح بال کھڑے ہوئے ہیں تمہارے, کیوں نہیں بیٹھ رہے. وہ نہیں بیٹھتے تھے, وہ تیل کافی لگا کے ساوریا بھی بنا دیتی تھی, پھر بھی نہیں بیٹھتے. سرما لگا دیا؟ نہیں, سرما نہیں لگاتی. وداؤٹ سرما منع تھا مجھے. سرما نہیں لگاتے تھے, پھر بھی ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں. عموماً لوگ کہتے ہیں جو سرما زیادہ لگاتے ہیں تو ان کی آنکھیں اتنی خوبصورت. سرما دادی نے سختی سے منع کیا تھا کہ ذکی کو سرما کبھی نہیں لگانا. کائے کو؟ وہ نظر کی وجہ سے. اچھا نظر. اچھا ہم آ گئے پشاور گیلری میں. اچھا جی, پشاور گیلری میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ایک دفعہ پھر. میں ہوں ذکی اور رحمان, اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں مینا شمس, اور آپ سب کو خوش آمدید, اور امید ہے کہ سب بہت خوش باش ہوں گے. بالکل جی. اور آج تو خوشی بنتی بھی ہے, اور آج تو خوشی بنتی بھی ہے کیونکہ پشاور گیلری ہے. یس, پشاور سے لائیو ہے اور خوبصورت لوگوں کے شہروں سے. بہت شکریہ آپ کو, میں خوبصورت لگ رہی ہوں. صرف آپ خوبصورت نہیں ہیں, آپ نے کہا خوبصورت لوگوں کے شہر سے. اچھا ہاں, اب ماما جی کو دیکھ لو, پھولوں کے شہر سنگین کو دیکھ لو کتنا خوبصورت ہے. یہ اپنا پروڈیوسر کو دیکھ لو اقبال, کتنا خوبصورت ہے, ماشاءاللہ ہینڈسم ہے, پیارے ہے. میں بھی ہوں. خواتین کا ذکر نہیں کیا. مینا آپ تو ہو ہی خوبصورت نا. بس پھر ٹھیک ہے. فرمان کو دیکھ لیں, کدھر ہیں؟ وہ ادھر علی میں بیٹھے ہوئے اچھا ہیں. مجھے پرایا. ہاں آپ کو اس سے فرمان یاد آیا؟ ہاں, اس سے مجھے فرمان. یہ آپ نے کیوں بل ڈاگ مطلب گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ کیا سمجھنے والے سمجھ جائے کہ میں نے کیوں جو سچویشن تھی بس سمجھے میں نے ویسے پہن لیے. دیکھیں شادی کی کچھ زیادہ ہی آپ کو آفرز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے گلے میں بل ڈاگ کا نیکلس. کوئی مجھے لگتا ہے ابھی مارننگ شو سے میں کوئی شادی دفتر کھولنے والی ہوں. بس کرے ہر دوسری کال شادی کرو شادی کرو. کیا پتہ یہ سال ہوئی شادی والا. ہاں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے جوڑا جوڑا سب کو. میں جوڑے کے بغیر بہت خوش ہوں. آپ کا جوڑا بھی کہیں بنا ہوگا, آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں میں سے خوش ہوں. وہ جو بنے تھے وہ بس اپنی دنیا میں خوش. دیکھو آپ کہتے ہو کہ چل ٹاپک ہی آج یہ رکھ لیں. نہیں کیوں یہ رکھے, پھر ہر دوسرا تیسرا دن ہر دوسرا تیسرا بندہ یہی بات کرے گا تو کرے نا. کیوں نہیں ٹاپک بسم اللہ وہی. اچھا آپ کو بھی لگی ہے مجھے پتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں تیرا وہ ایک سانگ ہے نا, تیرا غم میرا غم, آپ کا درد میرا درد ایک جیسا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو بھی فیل ہو ہاں جو میں فیل کر رہا ہوں. ویسے یہ ہم بہت برائٹ نہیں ہیں آج, دیکھیں سر. نہیں وہ برائٹ کرو, یہ دیکھیں, ہاں برائٹ کرو, اور بھی لائٹ دو, اور بھی برائٹ کرو یار. ہم کالے نظر آ رہے ہیں. بس کرے بھائی, کالے نہیں, کچھ پتہ نہیں کوئی دوسری مخلوق لگ رہے. اچھا جی, آج بھی بہت کچھ ہے ہمارے شو میں, جیسے کہ سنیک اٹیکس. ٹھیک ہے, عثمان کو پتہ نہیں پھر کس فوڈ پہ جا کے اس نے اٹیک بولا ہے, حلہ بولا ہے. وہ تو کرتا ہے بالکل, مطلب باز نہیں آتا. نہ اور آپ نے اس کو دیکھا ہے ماشاءاللہ آج کل ماشاءاللہ کافی. ہاں تو اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے خاص ہوا ہی نہیں ہے, تو ایک چیز ہم سکپ کر رہے ہیں, لیکن باقی جو بہت کچھ ایسے چل رہے ہیں دڑا دڑ ٹرینڈنگ ویڈیوز, ویسے مجھے تو لگتا ہے وہی ہونی چاہیے. ہاں وہی ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جو ہو گیا تھا, جو ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ہونا ہے وہ بہتر رہے گا, وہ انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور آج ہمارے ساتھ دو مہمان بھی ہیں. بالکل. ایک ہمیں موسم کا حال بتائیں گی جی, ایکٹیوسٹ ہے, کلائمیکس ایکٹیوسٹ ہے. اچھا میں آتے ساتھ اس کو میں نے کہا 2-3 دن تو بہت ہی زیادہ کلائمیٹ خراب تھا. دھوئے تھے, لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, اور جو جیتا وہ سکندر, اور جو ہارا وہ میں نے. یہ بندر نہیں ہے, یہ بل ڈاگ ہے فور گاڈ سیک. اچھا جی ناظرین, یہ مینا جو آپ کو بات بتا رہی ہے نا کہ کلائمیٹ چینج, اس میں بھی بہت دنیا میں بات ہو رہی ہے, اسپیشلی ان دنوں میں. انوائرمنٹ میں دیکھیں کتنا چینج آ گیا ہے. آج 11 مئی ہے لیکن
گرمی تو ہے لیکن اس طرح نہیں ہے. لیکن ہے نہیں اس ہاں ہے لیکن ہے نہیں. ہاں رات کو مطلب اگر آپ 28 پہ بھی اے سی لگا دیتے ہیں تو آرام نہیں بھی لگاتے. میرے گھر پہ میں نہیں لگا رہی ہوں, صرف پنکھا. ونڈوز کھولے ہوتے ہیں اور پنکھا فل سپیڈ پہ لگا ہوتا ہے اور اس میں میں چادر اوڑھ کے سوتی ہوں. ونڈوز مت کھول کے سویا کر. نہیں وہ میرے گھر کے اندر ہی ونڈوز کھلتی ہے نا. اچھا گھر کے اندر کھلتی پھر صحیح ہے. میں نے کہا شاید باہر والی ونڈوز کھول کے سوتے ہو تو ایسے مت کرنا. میں کوئی ادھر نہیں سوتی گھر کے اندر. تو میں اسی پہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب اتنی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ بے شک میں نے فین لگایا ہوتا ہے لیکن اس میں چادر اوڑھ کے سوتی ہوں. اچھا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جب بھی آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے آپ کو ہر موسم اچھا لگتا ہے, اور اگر موڈ اچھا نہ ہو تو کچھ بھی ہو آپ کو برا لگتا ہے. برا لگتا ہے. اور یہی حالت ہوتی ہے ہماری. ناظرین میں کل بات کر رہا تھا کس سے؟ اپنی بیوی سے. تو کل تھوڑا سا پریشان تھا میں. اچھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا مجھے انہوں نے کہا کہ شکل سے پتہ لگ جاتا ہے انسان کا. کہتے کیوں کیونکہ حالات ایسے تھے. کہتے کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں چل رہا میں پریشان کیوں. مطلب ایک وہ تو ہوتا ہے نا کہ ریزن آپ کو پتا ہوتا ہے. وہ کچھ لوگ ایویں موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں. لیکن ماحول بہت بڑا ڈپریشن والا تھا. بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ماحول بہت کاؤنٹ کرتا ہے ناظرین. اور جیسا ماحول ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی بیماری میں مبتلا ہو, اسپیشلی ڈائبٹیز اینڈ ہارٹ پیشنٹس, ان کو بالکل بھی ٹینشن اور ڈپریشن نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے شوگر زیادہ ہوتا ہے اور ہارٹ پیشنٹ کو پرابلم ہوتی ہے. تو آپ سچویشن کے مطابق مت چلو, آپ اپنے آپ کو خود تھوڑا سے ریلیکس کیا کرو. یہ انہوں نے بھی یہی کہا. ہاں تو یہ اچھی بات کہ ہے. یہ دونوں بیماریاں ہیں آپ کو اور آپ خیال کیا. اور یہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ آپ اگر ٹینشن لوگے بیٹھے بیٹھے آپ کا خدا نہ خاص کیا ہوا بھائی, خدا نہ خاصا شوگر جو ہے بڑھ جاتا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. میرا موبائل کتنے گھوم گیا اتنے تو پتہ نہیں نظر نہیں آ رہا. ناظرین جب تک ان کا موبائل ملتا ہے تو ہم سنیک اٹیک پہ نہیں چلے جاتے. کیا خیال ہے؟ اچھا زی از واچنگ اور شو اینڈ وہ کہہ رہے کہ ماشاءاللہ یو بوتھ آر لکنگ ویری نائس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. نو ذیشان, اس کا میں نے نک نیم رکھا ہے ذیشان ہے, پی ٹی وی پروڈیوسر. اچھا ناظرین چلیں تو سنیک اٹیک پہ چلتے ہیں. اچھا اس نے کدھر اٹیک کیا ہوا ہے کچھ پتا ہے کہ یہ تو ایک سرپرائز ہے کہ عثمان اس دفعہ. اچھا عثمان نے اور میں نے ایک فیصلہ کیا. اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم دونوں نے کہا ہم دونوں نے کہا کہ یار زندگی کچھ پتہ نہیں ہے, مزید موٹے ہو جائیں گے, مطلب ایک سیکنڈ ہے دوسرے. تو ہم نے کہا یار ہم کیوں ڈائٹ کر رہے ہیں. تو پھر ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب کچھ کھائیں گے. میں نے بھی فیصلہ کیا اور رج کے کھائیں. میں نے بھی فیصلہ کیا. آج کل میں کوئی ڈائٹ شائٹ نہیں کھا رہی ہوں, کوئی ڈائٹ نہیں ہے جی, رج کے کھا رہے ہیں, ہر چیز کھا رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے زندگی کا. کیونکہ مجھے زندگی سے کچھ زیادہ ہی آج کل میں نے ٹھپر کھائے تھے, آج میں پرسوں کدو, اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے کدو قسم سے. مجھے تو اور کہے ہوں گے میں نے پتہ نہیں سیرے پائے کھائے, یہ کھائے وہ کھائے, کدو ٹیپر یہ تو پریزانہ خوراک ہے. نہیں میں نے پراٹھا ایڈ کر دیا ہے نا. اچھا پراٹھا اور انڈیا, تو صبح 4-5 انڈے. ویسے عموماً اور 2 پراٹھے. آپ کے گھر پہ جو ٹیپر بنتے ہیں نا, شلغم جسے کہتے ہیں, اگر وہ صبح میں آپ توے کے اوپر گرم کر کے کھاؤ نا, اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اچھا صبح میں پتہ ہے ترکاری نہیں کھا سکتا. اچھا ہم تو کھاتے ہیں صبح, صرف میں ہاف فرائی ایگز, دیٹس اٹ, اور پراٹھے. ہم ملائی, پراٹھا, سالن, انڈا اور جیم, یہ میں پہلے کرتا تھا. ہم سارا کچھ کرتے. اب واپس اس پہ آہستہ آہستہ آ رہا ہوں. ہاں آنا چاہیے. آپ کی والی بات 2 دن کی زندگی, 2 دن کی زندگی ہے ابھی. کھاؤ پیو موج کرو جی. دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں عثمان, کیا کھا رہے ہیں. جی زکی اینڈ مینا, تھینک یو ویری مچ اگین. میرا جو سیگمنٹ ہے اسنیک اٹیک, اس میں خوش آمدید. ہم جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم پشاور کے بہت مزے کے مشہور کھانوں کی جو آپ لے کر جاتے ہیں اور کھلاتے تو نہیں, کھاتے تو میں ہی ہوں, لیکن آپ کو ہم دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فلیور اور ٹیسٹ کیسا ہے. اور آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوڈ ریویوز مل جاتے ہیں اور آئیڈیاز مل جاتے ہیں کھانے کے لیے, اور میرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں مزے کے کھانے کھا لیتا ہوں. تو اچھا آج جو ہم آئے ہوئے اس جگہ کا نام ہے شہر 9, اور یہاں پہ ٹریڈیشنل افغان فوڈ ملتا ہے, جس طرح شیریخ ہو گیا, منتو ہو گیا, اور آج کے جو ہمارا ریویو ہوگا اٹس کابلی برگر. اگر آپ کو روڈ کی آواز آ رہی ہو تو ہم بالکل روڈ کی سائڈ پہ ہی یہ شاپ ہے, یہاں پہ کھڑے ہیں, تو تھوڑا بہت ٹریفک کی آپ کو آواز آئے گی.
تو یہاں پہ اب ہم کابلی برگر کھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ بنتا کیسے. کابلی برگر میں نے پہلی بار جب کھایا تھا I was back in I think class 7th. I was in 7th or 8th and میں نے اس کا سنا تھا کہ یار پریکٹیکلی ہوتا کیا اس میں جیسے روٹی اور روٹی کے اوپر چپس ہوتے ہیں, اس کے ساسیجز اور ایکسٹرا ایڈ آن چکن چکن اسٹرپس ہوتی ہے, بہت سی چیز ہوتی ہے, ڈفرنٹ ورائٹیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ جب میں نے اس کو سنا تھا کیا ہوگا ہمارا یار روٹی میں چپس ہی کیسے ہوتا ہے. جب میں نے ٹرائی کیا تو امیزنگ, ون آف دا بیسٹ فلیورز آئی ہیو ہیڈ ان پشاور. اور میں تب سے لے کر ابھی تک ریگولرلی کھاتا ہوں, اسپیشلی اس جگہ میں بہت ریگولرلی آتا ہوں شہر میں. بہت مزے کا ٹیسٹ ہے ان کا. آپ کو جو ہمارا آج کا جو شیف ہے ان سے ملاتے ہیں. السلام علیکم, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. خاطر سے کیمرہ مین کو ریکویسٹ تھوڑی سی قریب آ جائے کہ ان کی آواز بھی ہمیں آئے. اچھا جی, آپ کا نام؟ حضرت بلال صاحب. اچھا حضرت بلال صاحب, آئی بلیو آپ نے شروع کر دی ہے. ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری روٹیاں, ٹھیک ہے, اور اس پہ سیلڈ, اور یہ آپ نے کیا کچھ ڈالا ہوا ہے اس پہ ابھی تک؟ ساسیج اور سلاد اور چپس. اچھا, اس پہ چپس ہے, ساسیج ہے, سلاد ہے, اور اس کی کوئی اسپیشل گڈ یار. اور اس کی کتنی سیل ہوتی ہے دن میں تقریباً؟ لوگ کتنے کابلی برگر آپ کے بکتے ہوں گے؟ بس تقریباً 120 130. ویری نائس. اور اس میں ساسیج ہوتا ہے, چپس ہوتے ہیں, آپ نے آئی بلیو بوائلڈ انڈا ڈالا ہوا ہے, سلاد ڈالا ہوا ہے, اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ بس سلاد, نمک ڈالے, چاٹ مسالہ ڈالیے. اچھا, اور اس میں ڈفرنٹ ورائٹیز آتی ہے, کچھ میں وہ سیخ کباب بھی ڈالتے ہیں, چکن اسٹرپس بھی ڈالتے ہیں, اور ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہے اس میں. سیخ کباب بھی ڈالیے. جی, مٹر آتی ہے سیخ کباب. عوام پبلشوں بھی بہت ہے, لاہور میں بھی ہوگا, تو اگر آپ کو موقع ملے ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ برگر کیسا آیا ہے. ساسیج, چپس اینڈ انڈا برگر. بہترین, بہت مزے کا ہے. کھانے سے مشکل ہوتا ہے بیکاز اٹس ویری بگ, لیکن بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. اٹس ورتھ اٹ. میں ابھی کیمرہ مین کو بولوں گا کیمرہ بند کرے کہ میں آرام سے سکون سے کھا سکوں, وہ بھی برگر کھائے. اینڈ بیک ٹو یو ذکی اینڈ مینا. ریلی یہ افغانی برگر مجھے بہت پسند ہے, اور جس طریقے سے لوگ بناتے ہیں, جس میں میٹ لوف, ساسیج, اور یہ جو ہے چپس, فرائز, اور یہ اور اس کی چٹنی, اور جب وہ اوپر ڈالتے ہیں, اور عثمان جس طرح کھا رہا تھا, اور جس طرح یہ ظالم. اچھا, اکیلا کیوں گیا تھا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. بھئی میں بھی ساتھ جاؤں گا ایز اے ہوسٹ. میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اظہار اقرار کیا کہ میں نے بھی ڈائٹ شائٹ چھوڑی ہوئی ہے, تو آپ لوگ جب بھی جائے تو مجھے ساتھ لے جائے. تو اب جب تینوں نے ڈائٹ چھوڑی ہوئی ہے تو ہوسٹ کو ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ایکسپیرینس ہو, تاکہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. ابھی ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ کابلی برگر میں کیا ہوتا ہے, مجھے تو نہیں پتا. اور جس جگہ سے کھا رہا تھا, آئی تھنک بورڈ بازار سے نا, جی بالکل, جس کو ہم منی افغانستان بھی کہتے ہیں, کیونکہ بورڈ بازار ہے ہی ادھر پہ, ان کے جو شاپنگ مالز ہے یا جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں سب افغانی. اور یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ہے مطلب ایجاد ہی افغانیوں نے افغانستان, تو ادھر ہے بھی افغانی نا سارے, ہاں, اسی لیے تو اس کو منی کابل کہتے ہیں. حیات آباد میں بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جگہ جگہ پہ کھڑے ہیں, لیکن جو ایکچوئل خوراک اور ٹیسٹ آپ کو ادھر ملتا ہے نا, وہ اور کہیں نہیں ملتا. چاہے وہ منتو ہو, چاہے وہ قابلی ہو, استغان پکی دوبارہ غوٹ غوٹا چاہیے, شیری یخ آئس کریم بھی یہاں, یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں. شیری دودھ بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے, سب کچھ افغانی چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں. تو ناظرین دیکھیے پشاور کتنا خوبصورت سٹی ہے ماشاءاللہ, کہ یہاں کی جو گیلری ہے یہ بھی ایک گیلری کا حصہ ہے. ایگزیکٹلی, یہ کلچر جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے, چاہے وہ فوڈ ہو, چاہے ڈریسز ہوں, چاہے وہ بالکل پشاوری چپل تو پوری دنیا میں مشہور ہے, اب تو برانڈز بن گئے بڑے بڑے, اب تو لڑکیاں بھی پہنتی ہیں. ہاں جی جی, اور آپ نے پہنی ہے کبھی؟ ہاں, میں نے کتنی دفعہ پہنی ہے. ہاں, تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پشاور ذرا دیکھیے آپ کہ پشاور ماشاءاللہ
وہ پشاور نہیں ہے جنہوں نے نہیں دیکھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا. مین ٹو سے کہ آپ لوگ جب بھی آئے پشاور, یہ ان لوگوں کے لیے, پشاور کے رہنے والوں کے لیے تو یہ چیز ہے نہیں, کیونکہ ان کے لیے یہ چیز کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن جو پشاور سے باہر ہے اور جب بھی پشاور کو وزٹ کرے تو جو چیزیں ہم دکھا رہے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس کو آئے, وزٹ کریں, اور مطلب ہم سے زیادہ یہ لوگ انجوائے کریں. اچھا میں آپ کو آج ایک راز ٹائم ہوگا. راز کی بات بتاتا ہوں. راز کی بات بریک میں بتاؤں گا. نہیں ابھی بتا دیں. ابھی بتا دوں. ہاں ایسا ہے کہ یہ جو برگر ہے نا, افغانی برگر لے کر آئے. نہیں, یہ میں کھاتا ہوتا تھا. خیبر پارک نہیں ہے. او آئی سی, خیبر پارک صرف لیڈیز پارک ہے, صرف لیڈیز پارک ہے. ادھر صرف چھوٹے 8 سال 10 سال کے بچوں تک کے لڑکوں کی اجازت ہے, ادروائز 12 سال 11 سال کے بچوں کو بھی اجازت نہیں ہے. تو آپ وہاں پہ کیسے؟ اچھا میری پوری بات نہیں سنی اس میں. خیبر پارک کے باہر آپ کیوں کھاتے تھے؟ یہ 1991 کی بات ہے یار. تب سے یہ لیڈیز پارک ہے. مجھے پتا ہے. ہاں جی. تو میں وہاں اچھا کہنے کا مطلب کہ میں ننھا سے چھوٹے سے بچہ تو نہیں میں ننھا چھوٹے بچہ نہیں تھا, میں فرسٹ ایئر میں تھا. اچھا تو تب بھی اجازت نہیں تھی. ہاں تب بھی اجازت نہیں تھی. بائک پہ جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, صرف اس برگر کھانے کی اور فرسٹ ایئر میں تو جوانی دیوانی ہوتی ہے, ٹین ایج میں بندہ قدم رکھ چکا ہوتا ہے. یس. تو میں وہاں پہ جاتا تھا اور اثر کھاتے تھے, اثر سے مغرب کے ٹائم وہ برگر میں کھا رہا ہوتا تھا. کھاتے تھے, مزہ آتا تھا. وہ تو ہے بس چھوٹے چھوٹے بائٹ لو کہ ٹائم نہ گزرے. ہاں جی. مطلب میں کہتا ہوں دوسرا بھی بنا دو, وہ بہت خوش ہوتا تھا. تو 2 ہی کھاتے تھے, ظاہر سی بات ہے. ایک وہ ایک مطلب 2 برگر ہوتے تھے. نہیں میں ہی 2 کھاتا تھا. اچھا تو 3 پھر آرڈر کرتے تھے؟ ایک دفعہ 3 آرڈر کیے تھے. اچھا کیونکہ سہیلی بھی تھی اس کی. پکڑے گئے بھائی. اچھا تو ابھی بھی خیبر پارک کے باہر یہی چیز ہوتی ہے جیسے ابھی بھی یہی سین ہوتا ہے. جوکس اپارٹ, وہاں پہ جو کھڑا ہوتا تھا نا اس کے برگر, یہ افغانی برگر سب سے ٹیسٹی. اچھا اب وہاں پہ یہ نہیں ہوتا, وہاں پہ فرائز والا ہوتے, منتو ہوتے, دانے ہوتے. وہ اچھا یہ برگر والا نہیں ہوتا. برگر والے نہیں وہ ہوتے. کدھر گیا؟ وہ واپس سے ادھر آئے ہوگے. وہ کہتے جیتے میں نے کہا شاید وہ بھی امریکہ چلا گیا ہے. میں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. ماشاءاللہ ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کرے ہم بھی میرے تو ویزا ایکسپائر بھی ہو گیا, پتہ نہیں دوسرا دیں گے بھی کہ نہیں. شکر نہیں ابھی 1 سال ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ایکسپائر ہو ہی جائے گا, پتہ نہیں دوسرا دیں گے بھی کہ نہیں. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاس پاکستان ٹائم نہیں ہے. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. سپر اسٹار ہے نا, ہمارے جیسے جن کے پاس ٹائم ہے وہ جانا نہیں چاہتے, اور جن کے پاس جو جانا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ناظرین ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں. اب آپ بے شک بریک لے سکتے ہیں. نہیں آپ کیوں نہیں لیتی بریک؟ اچھا میں لے لیتی ہوں. اس ٹائم میں آپ کو وہ راز والی بات سن رہی تھی نا, میں نے کہا ذرا سنے, گھر بھی آپ جائیں گے تو ذرا. نہیں گھر والے بھی سن لیں, یہ میں صرف کہہ رہا تھا کہ ان کا برگر ٹیسٹی تھا. ان دنوں میں آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی, وہ جوانی دیوانی تھی, ان دنوں میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا آپ کے ساتھ. ہاں وہ بس گزری ہوئی ماضی تھی. چلے ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم ایک اور سیگمنٹ ہے وہ بھی دکھائیں گے, اور ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں, ان سے بات چیت بھی کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. ویلکم جی گیلری آف پشاور جی. آپ کو خوش آمدید. میوزک بند ہو گیا, میوزک بند ہو گیا. بی جی ایم میں نہیں چل رہا؟ نہیں ختم ہو گیا. اچھا میرے دل میں تو چل رہا ہے. آپ کے دل میں وہ پرانے یادیں تازہ ہوئی ہوں گی آپ کے دل میں. کسی کا دل ایسے ہوتا ہے جس میں ہر وقت میوزک چل رہا ہوتا ہے. ہاں کسی کا. ہاں وہ میں بھی ہوں, اس میں بھی شامل. اس میں آپ بھی ہیں. چلے کوئی نہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں اچھا جی, تو آپ لوگوں کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں. آپ لوگ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے, نمبر ڈسپلے ہوگا. آپ لوگ کی کوئی بات ہوگی تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے, دل کے باتیں کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ, کیونکہ ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے. اور ایک اور سیگمنٹ بھی ہے جو ہانیہ فہیمی ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں, اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل کچھ بھی ٹرینڈ میں چل رہا ہے, ٹرینڈنگ لائیو, وہ اس لیے ہم نے اس کو نام دیا ہے. تو وہ ٹرینڈ میں ہوتا ہے اور وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ آج ٹرینڈنگ لائیو کیا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد گیسٹ آئیں گے انشاءاللہ, ان سے باتیں کریں گے. تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ٹرینڈنگ لائیو.
Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is Mihania Fahimi और thank you Meena and Zaki. तो जैसे कि आप सबको पता है मेरा जो सेगमेंट है वो वायरल वीडियोस के बारे में है और वायरल टॉपिक्स के बारे में जो पूरे हफ्ते जो है वो सोशल मीडिया में सही तरह से वायरल रहा है और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में जो है कमेंट किया है और बातें बताई है, ठीक है। तो आज जो है जो चीज़ मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ वो फेमस टिकटॉकर शाहताज खान के बारे में है। रिसेंटली इस तरह हुआ है कि उसका जो एक वीडियो है वायरल हुआ है वो मतलब शाहताज खान जैसे कि आपको पता है कि मतलब अब पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा है, तो जब क्रिकेट के बाद आते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर शोर वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो शाहताज ने वायरल वीडियो में जो है शादाब खान के बारे में कुछ कहा है। तो पहले वो वीडियो देखते हैं कि उसने क्या कहा है और क्या बातें उसने की है, ठीक है, अभी देखते हैं। जैसे कि आपने देखा शाहताज खान जो है वीडियो में कुछ बातें जो है शादाब खान के बारे में कह रहे हैं और उसकी जो वाइफ है उसके बारे में कह रही है। तो दैट्स वाई काफ़ी लोगों को गुस्सा आया था और ये वीडियो वायरल हो गया है। और ये वीडियो तो काफ़ी पुराना लग रहा है लेकिन मतलब अभी वायरल हुआ है, इस हफ्ते में वायरल हुआ था और काफ़ी लोगों ने उसके बारे में बातें कुछ मीम्स भी बनाए हैं। तो मीम्स के भी आपको बता दूंगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं बता दूं कि शाहताज खान का जो टिकटॉक अकाउंट है अभी बिल्कुल बैन हो गया है, ठीक है। और शाहताज खान का जो फॉलोअर्स है मतलब टिकटॉक में तो 3.3 मिलियन है और इसके अलावा इंस्टाग्राम में जो है 1.7 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में है। तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने पाकिस्तानी पीपल जो है उसके बारे में मतलब कुछ मीम्स भी बनाए हैं। तो एक मीम उन्होंने ट्वीट किया है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि अब मैं मैच्योर हूँ, अगर मैं इन 1.7 मिलियन लोगों में नहीं हूँ, क्योंकि 1.7 मतलब फॉलोअर्स है, मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम में शाहताज का। तो इसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि शाहताज बाजी पी लो पीसीटी जो फैंस है ना को ब्लॉक कर करके तक गए आप, ठीक है। इसके अलावा जो है लगता है शाहताज बाजी अपने अकाउंट बंद करवाने चाहते हैं। आप आर यू रेडी पीसीटी आर्मी। तो इसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने कहा है कि फिर उसके जो मतलब रिसेंट पोस्ट है लोगों ने कमेंट किया है कि अपने औकात में रहो और शादाब से दूर रहो, ठीक है। और इसके अलावा कहा है कि खुद तो सर पर दुपट्टा भी नहीं लेती और बॉबी के हिजाब के बारे में बोल रही हो, शेम ऑन यू, ये चीज़ कहा है, कमेंट किया है उन लोगों ने। और काफ़ी और जो मतलब मैसेजेस है, कमेंट्स है जो मतलब सूटेबल था तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके अलावा जो है शाहताज ने अपनी स्टोरी पे एक और वीडियो लगाया है, तो वो भी देखें आप ज़रा। मुझे समझ नहीं आ रही लोग इतनी नेगेटिव सोच लेते कैसे हैं, उनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आती है ऐसे। कान खोल के सुनते क्यों नहीं हो? पहले तो बात कान खोल के सुनो, फिर आगे आके जो है ना क्या नाम है कुछ नेगेटिव बोलो। और बोल भी लो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपकी नेगेटिव बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, ठीक है। रही बात ये कि जो एक झूठ बोला जा रहा है, भाई कान खोल के ये बात सुन लो, मैंने किसी के भी पर्दे पे कोई बात नहीं की है, ठीक है। ज़रा मेरे वर्ड्स को अगेन रिपीट सुनना और फिर आगे बकवास करना। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है किसी के भी पर्दे पे बोलने का। सब अपना अपना करते हैं, मैं अपना करती हूँ, दूसरे अपना करते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है ये शाहताज ने जो है अपने स्टोरी में लगाया था और इसमें जो है उन्होंने मतलब शाहताज ने कहा है कि ये जो है मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था और ये जो है लोग मतलब ऐसे गलत नेगेटिव मतलब रास्ते पे ले जा रहे हैं और नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो इसकी वजह से शाहताज ने बिल्कुल कहा है कि मैं हिजाब के बारे में और ये चीज़ें के बारे में मैंने बात नहीं की है। लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसने कुछ बातें उसके बारे में की है। और इसके अलावा जो है काफ़ी जो शाहताज के जो इंटरव्यू
ویڈیوز ہے اور وائرل ویڈیوز ہے اس نے کافی ذکر کیا ہے کہ مطلب وہ کافی شاداب بالکل نیم بھی سیم ہے، شاداب خان کے بہت بڑی فین ہے اور اس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، تو یہ کافی وائرل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کافی میمز اور وغیرہ زیادہ بنا ہوا ہے، لیکن پاکستانی لوگوں کا جو اوپینین ہے یہ ہے کہ مطلب اس نے حجاب کے بارے میں کیوں کہا ہے. تو کرکٹ کو ایک سائڈ پر رکھ دے، اس کے علاوہ جو ہے ان لوگوں نے زیادہ تر جو مطلب پریشر ڈالا ہے اور انسسٹ کیا ہے، تو ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس نے حجاب کے بارے میں ویل ڈن، زبردست، بہت اچھے، بہت بہت اچھے، بہت اچھے، اور ہم مزید کوشش کریں گے اچھے لے کر آئیں گے. جی بالکل اچھے لے کر آئیں اب گے. ہمارے ساتھ مہمان آ گئے. چلیے لڑکی کا تعارف آپ کرا دیں، لڑکے کا میں کرا وہ دوں. تو پہلے میں نے کہہ دیا جی کہ اتنی چھوٹی سی ہے، ننھی سی ہے، کسی کو کس چیز کی پڑی ہوتی ہے، کسی کو کس چیز کی، اس کو موسمیات کی پڑی، اس کو کلائمیکس کی پڑی ہوتی ہے کہ بھئی ماحول پہ کوئی اثر نہ پڑے. تو اس کی ایکٹیوسٹ ہے جی فاطمہ ہمارے ساتھ ہے، فراز. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فاطمہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی موسم ٹھیک ہے؟ موسم کا تو نہیں پتا کہ ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن کلائمیٹ ٹھیک ہے، کلائمیٹ بھی نہیں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہی تو خراب ہے 4-5 دن سے کچھ زیادہ ہی دھوئیں. جی اوکے جی. اچھا ان دھوؤں سے بہت فرق پڑتا ہے نا، میں یہ بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے جی. ابھی دوسرے مہمان ہمارے پاس جو ہیں وہ بہت زیادہ اچیور ہیں. فارمر ڈائریکٹر کوآرڈینیشن لائزن اینڈ میڈیا ایٹ سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز CAS یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ فارمر سینئر پالیسی اینڈ ایڈوکیسی ایڈوائزر ایٹ فیوچرز گروپ انٹرنیشنل, former program manager analyst at Department of Social Welfare and Women Development Government of Khyber Pakhtunkhwa, اور آج کل وہ ہیڈ آف دا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اینڈ انٹرنیشنل کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں. محمد عباس خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ ویلکم. ویلکم ٹو دا شو سر. ویلکم ٹو دا شو. اتنا کچھ آپ کے پروفائل میں ماشاءاللہ آج لگ رہا ہے کہ واقعی ٹھیک ٹھاک اچیور بیٹھا ہوا ہے ہمارے. ایگزیکٹلی دونوں. اچھا ایک اور مطلب کچھ آپ بھی کر لیتے، کچھ میں بھی کر لیتی اس طرح، پھر ہمارے بارے میں بھی لوگ اس طرح لمبے چوڑے پروفائل کو ڈسکس کرتے، ذکی الرحمان یہ تو میرے بارے میں تو لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہوں گے مینا شمس یہ تو میرے بارے میں تو کرتے ہیں لوگ ڈسکس. ہاں کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کرتے ہیں. اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، لیکن ڈسکس کرتے ہیں اچھا خاصا کرتے ہیں ڈسکس. اچھا آپ وہ آلودگی اور دھوئیں کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں آپ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پشاور کی ایک لڑکی جو 9th کلاس سے میرا خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے، بہت چھوٹی سی تھی، اس وقت سے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ بنی ہوئی ہے. فرسٹ ایئر میں آ گئی ہیں آپ. ابھی تک آپ کیوں بنی؟ پہلے سب سے یہ پہلے تو یہ ایسے بات ہے کیا خاص بات تھی؟ اچھا ویسے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے نا کلائمیٹ چینج سے، اور اسی ٹائم سے ہو رہا ہے جب میں 9th کلاس میں تھی. لیکن تب سے اب تک میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بھی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے لوگوں میں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج اصل میں ہے کیا اور کیوں اس کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم اس پر بات کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس پر ایکشن لیں. تو یہی موٹیویشن تھی کہ میں نے شروع کیا. ویسے انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ایکٹیوسٹس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں ہمارے یہاں نہیں ہے جی. اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں انڈیجنس لوگ ہیں ہمارے سوسائٹی میں، لیکن ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج اصل میں ہے کیا. جی تو اسی وجہ سے میں نے کلائمیٹ ایکٹیویزم شروع کیا، اور میرا مین فوکس بھی اویئرنیس پر ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آگاہی لاؤں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. کس تھرو؟ سوری اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، جی. لیکن ٹیئر گیس ہو رہی ہے اشاش نگری میں فار ایگزامپل، اس سے ہمیں بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی اصل میں اس میں سرٹن ٹاکسنز ہوتے ہیں. ٹاکسنز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ جب ہمارے انوائرمنٹ میں ریلیز ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہارمفل ہوتے ہیں، مطلب وہ ٹاکسک مٹیریلز ہوتے ہیں. اس سے ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتا ہے، کلائمیٹ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اور اگر ہم میری اور اپنی بات کریں تو ہم پہ سب سے زیادہ اثر اس کا یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ افیکٹ ہو رہا ہے. اس میں اتنا دور رہ کے ہوتا ہے وہ پورا پولیوٹ ہو جی سارے انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہے نا، تو اس کا اثر سب پر ہوتا ہے، پلانٹس پر ہوتا ہے، پانی پر ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں تو ہم انہیل کریں، ایئر ہم انہیل کریں، پانی ہم پی رہے ہیں، وہ سبسٹینسز ہماری باڈی میں بھی چلے جاتے ہیں. 2-3 دن ویسے میں گھر سے نکلی نہیں تھی.
میں گھر کے اندر ہی تھی تو تب بھی فرق پڑے. اس میں کوئی عجیب بات تو نہیں ہے, گھر سے کوئی نہیں نکلا ویسے. نہیں میں ویسے کہہ رہی ہوں نا کہ دروازے بھی میں نے بند کیے تب بھی فرق پڑتا ہے. ایئر میں اسپریڈ ہو جاتے ہیں نا یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں, بہت چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں. پلاسٹک کے اتنے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں کہ وہ ہم انہیل کر دیتے ہیں. ہمیں ویسے تو ہم کہتے ہیں پلاسٹک مطلب ویزیبل چیز ہے, لیکن اس کے پارٹیکلز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ اچھا نہیں چلتا. پلاسٹک ہم انہیل بھی کر رہے ہیں. ہاں جی, مطلب سیف نہیں تھے ہم لوگ, کاش بیٹھے بھی سیف نہیں تھے. اچھا جی, مطلب ہماری انتڑیوں میں پلاسٹک بھی ہے. ایگزیکٹلی, کیا بات ہے یار, آج پتہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مضبوط بنایا ہے ہمیں. الحمدللہ, کچھ بھی کھا لیں, اس لیے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کھاؤ. نہیں سب کچھ سے مراد وہ نہیں کہ بس وہ بھی کھا لو. نہیں پلاسٹک تو سب کچھ کھا لو. آپ نے آج کل ڈائٹ کو چھوڑا, میں نے کہا کیا پتا. ہاں لیکن یہ بڑی عباس بھائی بتائیں, اتنا سفر ہر جگہ پہ آپ نے تجربات کیے, مختلف جگہ کے ہیڈز رہے, کون سا سب سے زیادہ اچھا لگا آپ کو؟ اور آج کل ڈیفینیٹلی جیسے ایڈورڈ کالج میں کون سا سب سے زیادہ آپ کو فیسینیٹ کیا؟ تھینک یو ذکی فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے ہمیشہ خیبر نیوز نے آنر کیا ہے, انوائٹ کیا ہے ڈفرینٹ اوکیزنس پہ, اسپیشلی یور سیلف, آئی ایم گریٹفل. آپ نے جو چیز پوچھی کہ جی مجھے سب سے زیادہ اچھا کیا لگا, تو سب سے زیادہ ہمیشہ مجھے ایک استاد کی حیثیت سے جو سفر میں نے اگست 2000 میں شروع کیا تھا, الحمدللہ اس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کرنے کا موقع ملا. اس میں آف کورس اسٹارٹ میں نے ایڈورڈ سے لیا, پھر بیچ میں ڈفرینٹ پروگرامز UNHCR کے ساتھ, USAID کے ساتھ, FCDO کے ساتھ, GIZ کے ساتھ. جس طرح آپ نے بتایا کہ ایز اے ڈائریکٹر کوآرڈینیشن اٹ واز فلیگ شپ پروجیکٹ تھا USAID کا. اور آج آئی ایم لیڈنگ دا ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل کوآرڈینیشن اور ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, جو پورے پختونخوا میں صرف 2 ڈپارٹمنٹس آفر کر رہے ہیں. ایک یونیورسٹی آف پشاور اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے, اور ایک ایڈورڈز کالج BS لیول پہ. اپارٹ فرام اس کوئی اور اس کو نہیں کر رہا. ایڈورڈز کالج مجھے پسند اس لیے کہ وہاں پہ ابھی تک تھیٹر ہو رہا ہے, اور ہیملیٹ بھی ہو رہا ہے, اور باقی جو میرا فیوریٹ ہے, کیا نام ہے اس کا, غمگین, وہ اپنا جو سب سے غمگین رائٹر تھا, نام ہی بھول گیا ہوں میں. نہیں ہوں, تو بڑے پیارے پیارے پلیز ہوتے ہیں وہاں پہ, ابھی بھی ہو رہے ہیں. ابھی بھی ذکی, آپ کو اگر ٹائم ملے تو وہاں میں آپ کی ٹیم کو وزٹ کروانا چاہوں گا انشاءاللہ. اور ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی خوشحال بابا پہ ایک پلے کیا ہے. اچھا, ابھی ریسنٹلی, اور جس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے, اور اس کو اسٹیج پہ کرنا ایک چیلنج تھا. اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایڈورڈز کالج میں ایک پشتو پلے کو اسٹیج پہ کیا گیا ہے. اور ادھر ہی کے اسٹوڈنٹ نے کیا, ادھر ہی کے اسٹوڈنٹس نے کیا ہے. نہ صرف اسٹوڈنٹس نے اس کو پلے کیا ہے, بلکہ اس کو اسٹیج کو بنانا وہ بھی اسٹوڈنٹس نے خود کیا ہے. واہ زبردست. اور میں تو آپ سے یہی, بیکاز ایڈورڈز کالج, نہیں جی بالکل ہم آئیں گے, بلکہ میں تو کہتا ہوں ریکارڈ کر کے ہم بڑی عید پہ چلا دیتا کہ لوگوں کو پوری دنیا کو پتہ لگے کہ وہاں پہ ہمیں فیوچر کے نئے فنکار بھی مل سکتے ہیں. بالکل. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں ذکی, چونکہ آپ خود وہ بھی ایڈورڈ کالج سے, جیسے آپ خود بھی لٹریچر کے بیک گراؤنڈ ہے آپ کا ذکی, تو آپ کے لیے زیادہ فیسینیٹ کرے گا بہت زیادہ. آپ کو راج کپور جیسا بندہ جب ایڈورڈز کالج آتا ہے اور وہ ایڈورڈز کالج کے اسٹیج کو اس طرح ہاتھ لگا کے کہتا ہے اور پھر اپنے سر پہ رکھتا ہے کہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا. ارے واہ. تو ایڈورڈز کالج بذات خود اٹ از دا اولڈسٹ یونیورسٹی کالج آف دس پروونس. ایگزیکٹلی. 125 سال جو خود ایک تاریخ رکھتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. 125 سال ہو گئے. بالکل جی. اور اس میں ہم لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں جو میں نے وہاں پہ اسلامیہ کالج سے سینئر ہے, اسلامیہ کالج سے سینئر. میں نے وہاں پہ ایک پروگرام کیا تھا مینا, وہاں کے گراؤنڈ میں, اور وہاں سے ہم لائیو آئے تھے. رات کا ٹائم تھا, سخت سردی تھی, سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے,
اور ہم 23 مارچ تھا میرا خیال ہے، اور وہاں سے ہم لائیو کر رہے تھے. بہت خوبصورت انوائرمنٹ تھا. تو اسی طرح کا میں کہتا ہوں کہ ہم ایک شو جیسے کہ آپ تاریخ کو لے کے وہ کر رہے ہیں. ہاں، تو دس وڈ بی ونڈرفل. یہ تو بڑا خوبصورت ایک وہ اچھا، مجھے جس چیز کی زیادہ وہ ہے نا، وہ سرپرائز ہوں اس کے لیے کہ دیکھوں کہ وہاں پہ نہ صرف آرٹسٹ بلکہ ہمیں اچھے اچھے ہوسٹ مل جائیں گے. آپ کو میں یہ بتاؤں، ہمارا جو پروڈیوس کر رہے ہیں، چونکہ ذکی ہو سکتا ہے، ذکی اور وہ کلاس فیلو بھی ہوں، ہمارے پروفیسر ناصر صاحب. جی بالکل، وہ میرے کلیگ رہے ہیں. بالکل. تو ناصر از ون آف دوز پیپل. حنیف رسول وہ تو چلے گئے ہیں، خیر حنیف رسول تو چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ ناصر از ون آف دوز پیپل جس کا میرے خیال سے ٹیلنٹ آپ لوگوں نے بھی اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. ہی از ون آف دوز پیپل، ان فیکٹ دا اونلی ون میرے خیال میں، اگر پختونخوا میں نہیں ہے تو پاکستان کے لیول پہ بھی وہ کمپیٹ کر سکتے. اس نے ابھی تک 15 اسٹیج ڈراماز، ہیملیٹ سے لے کے میکبیتھ سے لے کے ڈفرینٹ شوز اور بڑے ڈیفیکلٹ ٹاپکس کے ساتھ ایڈورڈز کالج نے پروڈیوس کیے ہیں. اور ابھی یورپین یونین کا ایک ڈیلیگیشن ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہے، ان کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور وہ ایڈورڈز کالج کے ساتھ ڈرامے پہ بات کرنا چاہ رہا ہے. ارے واہ. اس کے علاوہ ایک امریکن ہمارے کچھ رائٹرز جو پروڈیوسرز بھی ہیں، ڈرامہ بھی کرتے ہیں، اسٹیج بھی کرتے ہیں. دے وانٹ ٹو کم، اور وہ ایڈورڈز کالج کو بیس بنانا چاہتے ہیں، باقاعدہ جو اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں. زبردست جی، دس از ونڈرفل. اچھا، ہماری کوریج کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں بہت ضروری ہے. جی جی. فاطمہ سے آپ کچھ پوچھ رہی تھی. فاطمہ سے میں یہی پوچھ رہی تھی، جیسے فاطمہ نے کہا کہ جب میں جوائن کر رہی تھی تو اس وقت لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. تو ابھی ماشاءاللہ 3 سے 4 سال آپ نے اس میں گزار دیے، تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں لوگوں میں اویئرنیس کا وہ جو شعور ہے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں اسٹل اسی طرح ہے؟ ابھی ایک تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کووڈ کا جو ٹائم گزر گیا اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ ذرا سے اس پر نیشنل لیول پر بات ہو رہی ہے، ٹی وی شوز وغیرہ میں تھوڑا سے اس کو مینشن کیا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے. اویئرنیس نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا ایک چیز ہے کلائمیٹ چینج بھی. تو اگر اس کو اور بھی نیشنل لیول پر، ٹیلی ویژن پر، ٹی وی شوز میں اس پہ بات کی جائے، کلائمیٹ چینج اصل میں ہے کیا، یہ لوگوں کو بتایا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس ہمارے لوگوں میں پہ بہت آسانی سے پہنچ جائے. زبردست. تھوڑا سا اس کو ایڈ کر دوں. جی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سوری، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ باتیں سن رہے ہیں تو یو کین کال ریگارڈنگ دس ڈسکشن. سوری جی. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا نے ابھی جو یو این کے سیکرٹری جنرل تھے، ابھی پاکستان کو انہوں نے ریسنٹلی وزٹ کیا. پاکستان دنیا کا 5th ورسٹ افیکٹڈ ملک ہے، ورسٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اور اسی وجہ سے جو ابھی شرم الشیخ میں COP27 ہوا تھا، فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا اینڈ ہی کو چیئرڈ اٹ ود دا آسٹرین پرائم منسٹر، جس سے یو این باقاعدہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پاکستان، اور جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بائی 2040 ہمارے گلیشیئرز سارے پگھل کے ختم ہو جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 60% آف آر پاپولیشن جو کہ ایگریکلچر پہ ڈپینڈنٹ ہے، ان کی اگر زمینیں سوکھ جائیں، پانی سوکھ جائے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. تو اس حوالے سے کلائمیٹ چینج جو ابھی ہم ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں بھی ہم کلائمیٹ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پڑھا رہے ہیں، تو اٹ از ایک بہت زیادہ ایک نہ صرف امپورٹنٹ ہے بلکہ پاکستان کے سروائیول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز آپ ہر ایک چیز کے بغیر رہ سکتے ہو، آپ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور آپ ڈپینڈنٹ ہو گلیشیئرز پہ، اور خدا نخواستہ ایسے حالات ہونے والے ہیں. جی بالکل ہونے والے ہیں. دیکھو نا، بغیر موسم کے بارشیں جو ہو رہی ہیں، اس پہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ہاں جی، یہ تو بہت مائنر ایفیکٹس ہے کلائمیٹ چینج کے جو کہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، لیکن جو فلڈز آئے تھے، فلڈز اور ڈراؤٹس ایک ہی ساتھ آ رہے تھے، ہماری کنٹری میں ایکسپیرینس ہو رہے تھے پچھلے کچھ مہینوں، اور وہ مجھے لگا کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. ابھی ہمیں مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں سیریس ہونا چاہیے اس کے بارے میں. اگر ویدر پہ بات کریں، دیکھو ویسے عموماً ہم سنتے تھے، دیکھتے کہ 6 مہینے گرمی، 6 مہینے سردی، ابھی وہ 3 مہینے رہ گئے، جیسے یہ جون، جولائی، اگست، پھر اس کے بعد گرمی ختم. اور پاکستان واز نون فار دس کہ ہم 4 سیزن جو ہے تو وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ابھی وہ اسکپ ہو رہے ہیں. اٹس آئیدر ایکسٹریم سمرز اور یا ونٹرز. اچھا، ایسڈ رین ہے
ایسڈ رین اصل میں کاربن مونوکسائڈ, اچھا وہ مجھے بیسک اسٹیٹسٹکس اس کے یاد نہیں ہے, لیکن وہ سرٹن ٹاکسک کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ میں ریلیز ہو جاتا ہے. مین ریزن اس کا ہوتا ہے ہیومن ایکٹیویٹیز, انڈسٹریز وغیرہ سے. لیکن ناظرین ابھی بھی سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب بارش شروع ہوتی ہے تو پہلے 5-10 منٹ آپ بارش میں باہر نہ نکلیں, وہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سارے وہ کیمیکلز اور جراثیم اور ایسڈ. اس کے بعد 10 منٹ بعد آپ اس میں تھرتھڑیاں ماریں, اس میں ڈانس کریں, اس میں کلا بازیاں ماریں. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ نے کبھی کلا بازی ماری ہے ویسے؟ نہیں, دماغ خراب نہیں ہوا تھا میرا. نہیں, بہت ضروری ہوتی ہے. وہ یہ آپ کی والی بات, یہ لوگوں کی کلا بازی کیوں میں ماروں, مرد مارے, لڑکیوں کیوں مارے. فرنٹ رولنگ کی ہے آپ نے کبھی؟ بچپن میں بہت زیادہ. ہاں تو یہ ضروری دیکھیں ایکسپیرینس. بارش میں نہیں کیا. ہاں یہ ہے کہ وہ جب بارش ہوتی تھی گلی میں نکلتے تھے, جمپے لگاتے تھے. ہاں کریں, مزہ آتا ہے. وہ بھی ضروری ہے صحت کے لیے, کبھی کبھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کیچڑ میں, آپ بارش میں آپ کلا بازی کھائیں, فرنٹ رولنگ. مین مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جو سٹارٹ کی بارش ہو 10 سے 15 منٹ اس میں نہ نکلے, نہ خود نہ بچوں کو, کیونکہ وہ خطرناک ہوتا ہے. اس کے بعد آپ بے شک اس میں کھڑے ہو جائے, پراپر اس میں بیٹھ کے شعر و شاعری کری, جو بھی آپ کے دل میں آئے. چھتری رکھ سکتے ہیں نا بھائی. اچھا 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 اچھا. لڑکی کدھر تھی اس پہ بات. ہاں سوری. اچھا جی, تو میں بتا رہی تھی کہ پھر اس کے افیکٹس جو ہوتے پلانٹس ہمارے وہ خراب ہو جاتے, سوائل ڈیگریڈیشن ہوتی ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت زیادہ. اور وہ ایک تو یہ کہ یوکلپٹس ہم لگا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سی ٹریز جو ہے پلانٹ کرنی ہے. ہم بہت آگاہی کے کیمپین چلا رہے ہیں کہ جی ٹری پلانٹیشن ڈرائیوز ہو رہی ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کون سی ٹریز پلانٹ کرنی ہے. تو کون سے لگانے ہیں تاکہ لوگوں کو علم میں ہو نا. اچھا یوکلپٹس آپ نہ لگائیے سب سے, جو وہ خیبر پختونخوا میں ویسے بھی پانی کی اتنی کمی ہے اور یہ بہت زیادہ سوائل سے پانی کو ایبزارب کرتا ہے. اور وہ ہم اگر دیکھیں تو باہر اب ہم جائیں تو پشاور میں تو ہر جگہ یوکلپٹس لگائے. دا سفید چورتا وہی اور بہت جلدی بڑا اس لیے ہوتا ہے وہ. جی اسی لیے تو لوگ لگاتے بھی ہیں نا کہ بس گرینری جلدی سے ہو جائے, کہ پتہ چل جائے کہ ٹری پلانٹیشن ہوئی. ان کو یہ نہیں پتہ نا کہ اگلے خدا نہ خاصہ کچھ سالوں میں کتنی زیادہ کوئی تباہی والی جو ہے تو پانی کی قلت کا سامنا اس جگہ میں پھر اور پلانٹس آپ لگا بھی نہیں سکتے, وہ جگہ اتنی انسوٹیبل ہو جاتی ہے. اچھا ایک تو ناظرین جیسے ہمارے آپ خیبر نیٹ ورک پہ مختلف فلرز دیکھتے ہیں پانی کے حوالے سے, پانی ضائع مت کریں. اسپیسیفکلی میں خود یہ کرتا تھا اور اب یہ چھوڑ دیا میں نے. ہاں مطلب انسان ہوں, نل کھلا چھوڑ کے اور برش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو جب آپ برش کر رہے ہیں تو اس دوران آپ نل بند کر دیں, آرام سے برش کریں اور اس کے بعد پھر نل کھول لیں, اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور خواتین برتن دھوتے ہوئے, ہاں کیونکہ اس میں نے اکثر نوٹس کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ایون جب وہ اس کو وہ کر رہی ہوتی, مجھے تو نہیں کپڑے دھوتے وقت, ہاں وہ بھی لیکن کبھی کیا نہیں ہے. یہ تھوڑا تھوڑا بچائیں گے تو ہم جو ہے تو بچ جائیں گے, سخت حالات سے بچ جائیں گے. آپ نے بھی نہیں کیا ہوگا کبھی, مجھے پتا ہے. نہیں یہ آپ جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں برش کرتا ہوں, یہ عادت میری بھی تو وہ عادت میں نے چھوڑ دی ہے. میں نے کہا شاید میں کچھ بچا سکوں عباس بھائی, ہے نا, اپنا حصہ تو ڈال دوں نا میں. اور اسراف بھی ہے اسلام کے حوالے سے بھی, اگر آپ دیکھیں گناہ ہے, پانی مت ضائع کریں اور انوائرمنٹ کو صاف رکھیں. اچھا اویئرنیس ہم کہتے ہیں نہیں ہے, اویئرنیس ہے, اچھی خاصی ہے, ہیبٹ نہیں بنی ابھی تک, کیونکہ عادت نہیں بنی نا ابھی سر. اسی طرح گند پھینکتے ہیں لوگ باہر گاڑی سے, اسی طرح گھر کے باہر گند پھینکتے ہیں لوگ. اویئرنیس تو ہے کہ غلط کام ہے لیکن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مانتے نہیں ہیں. اسی طرح اپنی ہی املاک کو جلاتے ہیں. اویئرنیس ہے غلط کام ہے لیکن کر رہے ہیں. سو یہ چیز غلط ہے, پلیز اس کو ذرا سمجھیے. جتنا آپ نے کہا نا اویئرنیس ہے, زیادہ ہو گیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, یہ جتنی بھی چیزیں زیادہ ہوگی اتنی بجائے اس کے کہ چیزوں کو روک لیا جائے, اتنی خراب باتیں, خراب چیزیں زیادہ وائرل ہوتی جا رہی ہے, لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. تو مین چیز یہ ہے کہ اگر اویئرنیس اتنی زیادہ ہوگی تو لوگوں میں بھی تھوڑی سی یہ چیزیں آنی چاہیے. بالکل اس کو سمجھیں. آج کا میوزک ویڈیو کون سا ہے ہمارے پاس؟ میرا خیال ہے میوزک ویڈیو, ہاں میں نے وہ سونا نہ چاندی, میرا خیال ہے نیا ہے اکبر کا, بڑا خوبصورت اس نے بنا ہے, وہ دیکھیں گے. لیکن فاطمہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہمیں صاف ستھرا
پاکستان چاہیے. سوری آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں. بریک پہ جائیں. نہیں بریک نہیں لے رہی. یہ ابھی جو موجودہ یہ 3 سے 4 دنوں میں جو سچویشن تھی, ویدر پہ کتنا فرق پڑے گا اور یہ ہمیں کتنا جو ہے تو نقصان کا سامنا ہم کر سکتے ہیں. اچھا ویسے جو ابھی کچھ ہوا ہے اس کا ایک جو ہے اس کے جو افیکٹس ہے وہ ابھی ہم ایکسپیرینس نہیں کریں گے. کچھ دنوں بعد کچھ ہفتوں بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنی بھی برننگ ہوئی ہے چیزوں کی اس سے ہم پر کیا اثر پڑے گا, ہم پر نہیں ماحول پر جو اثر پڑے گا. اسکن پہ بھی ایون جی وہ تو ویزیبل ہوتا ہے, جس کو ذرا اسکن کا زیادہ فکر ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے آپ کو ہوتی ہے. نہیں مجھے نہیں, یہ بہت زیادہ ایک دم سے آپ کو ہو جاتا ہے. جب آپ باہر نکلتے ہو واپس آتے ہو تو ایک تو اتنا گریزی ہو جاتا ہے چہرہ. ویسے لڑکیوں کو ذرا زیادہ فکر ہوتی ہے نا, پمپلز اتنے جلدی. تو بس ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہر طریقے میں ہمیں افیکٹ کر رہا ہے. عباس بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اب بات جو ہے تھوڑی سی سیریس ہو رہی ہے, بورنگ نہیں ہے, سیریس ہے. اور سیریس اس لیے ہونی چاہیے کہ دس از سیریس میٹر. میں جی آج یہ جب آپ در روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں نا, ہاں جی, تو ایک بینک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہے, اور ایک کال, اس کے ساتھ ایک کال آ گئی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, ذکی روزینہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. وعلیکم السلام. وعلیکم مینا السلام. اصل میں مینا دیکھیں آج انٹرنیٹ تو ہے نہیں ہے پورے کنٹری میں, پلس ہماری کیبل بھی نہیں آ رہی, تو میں آپ کا شو بنا دیکھے ہی کال ملائی ہے. اسے کہتے ہیں محبت, اس سے کہتے ہیں سچی محبت. اے صدقے, میری بہن کتنی وفادار ہے. دیکھ ذرا میں بھی کہوں روزینہ نے میرا سٹیٹس کیوں نہیں دیکھا. واہ واہ. ارے سٹیٹس کیسے دیکھتی, ہمارا تو نیٹ نہیں ہے. کوئی نہیں, کل پرسوں انشاءاللہ سب کچھ بحال ہو جائے گا انشاءاللہ. سب کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اوپر سے کیبل بھی نہیں آ رہی, تو میں نے کہا بنا دیکھے ہی کال کر مارتی ہوں, اب آگے اللہ مالک ہے. چلے ابھی یہ بتاؤ, گیس کرو کہ ہمارے ساتھ مہمان کون سے ہو سکتے ہیں. مہمان کوئی انوائرمنٹل کچھ ایسا کچھ ہے آپ کا؟ ہاؤ یو نو, آپ کو کیسے پتا چلا؟ بس دیکھیں مجھے یہ محبت ہے, اتنی کوئی گہری محبت, اللہ میاں میری ہو جائے ادھر. لیکن ایک افسوس ہے کہ میں مینا کا آج ڈریسنگ نہیں دیکھ سکتی. او کوئی نہیں, وہ نیٹ والا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا ہے نا, پھر میرے سٹیٹس لگائے ہوئے دیکھ لینا. ٹھیک ہے. اور پتہ ہے آج مینا میرا دل چاہ رہا تھا تھوڑا سا شرارتی والا شعر مینا کے لیے بولوں گی میں آج. اللہ خیر کرے, دیکھے بغیر آپ کوئی شرارتی شعر سنا رہے ہیں. چلے ہو جائے پھر, کیونکہ ذکی کے لیے نہیں بولوں گی کہ ذکی اور زیادہ اوور شرارتی ہو جاتے ہیں آگے سے. یہ بات تو آپ نے 100% درست فرمائی ہے. کیونکہ ذکی کچھ زیادہ ہی نوٹینس کا اظہار کرنے لگا, تو میں نے سوچا مینا کے لیے. اور آج تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ آج یہ دیکھنے میں بھی بڑے شرارتی لگ رہے ہیں. اچھا اوہو, چلے حد سے زیادہ نوٹی لگ رہے ہیں آج. اسٹیٹس میں ان کی بھی لگائیے گا نا, تاکہ لگائی بھی ہے میں نے لگائی ہوئی ہے, پکچر لگائی, ویڈیو لگائی ہوئی ہے, سب کچھ لگایا ہوا ہے. اچھا چلے بعد میں جب یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کا شو بھی دیکھوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو مینا میرا شعر سن لیں آپ. ویسے پتہ نہیں آپ کو پمپل نکلتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ابھی بھی 2 نکلے ہوئے ہیں, ابھی بھی یہ میرے توڑی پہ چن پہ 2 نکلے ہوئے ہیں. یہ آنسو گیس کی وجہ سے. اچھا کس وجہ سے ذکی؟ آنسو گیس کی وجہ سے 2 پمپل نکل. لیکن میں گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی. اچھا مینا کے لیے میرا شعر ہے کہ اب تو رخسار پہ نکلا ہے کمینہ پمپل اس کے. اچھا ہاں اب تو رخسار پہ نکلا ہے پمپل اس کے, ٹوٹ پمپل اس کے. 1.5-2 ہفتے تو تصویر نہیں بھیجے گی. میں اتنی اچھی نہیں ہوں کہ میں نہ دکھاؤں. اپنا روزینہ بہن اتنے فلٹر نکل آئے ہیں کہ آپ پمپل تو کیا بڑے بڑے دانے بھی چھپا سکتی ہیں. روزینہ آپ میرا سٹیٹس دیکھتی ہوں, میں کوئی فلٹر وغیرہ یوز نہیں کرتی. مجھے پتا ہے مینا تو بالکل نہیں کرتی, اور مینا بنا میک اپ کی بھی اپنی پکچرز لگاتی ہے. البتہ مجھے اس ایج میں فلٹر کی سخت ضرورت ہے. ارے کوئی نہیں, آپ بھی ایک دن ایسی ہو ہی جاؤ گی, یہ ٹینشن ختم ہو جائے. ہاں نہیں, لیکن جب دبئی میں آپ ہمارے پروگرام میں آئی تھی تو آپ تو اچھی خاصی تھی ماشاءاللہ. نہیں میں ابھی بھی اچھی خاصی ہی ہوں. لیکن یہ کہ فلٹر اگر سب یوز کریں تو میں کیوں نہیں کروں. ہاں اور یہ تو آئے خواتین کے لیے.
ہاں اب تو مرد بھی یوز کرنے لگے. مرد بھی یوز کرتے ہیں. تو مینا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ہے, پھر میں بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں گی. بالکل اٹھائیں اور اپنے ہسبینڈ کو دکھائیں کہ یہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے یہ لڑکی. لیکن نہیں دیکھیں ذکی, مجھے الحمدللہ اس بات پہ فخر ہے کہ میں بنا میک اپ کے بھی مجھے کوئی حرج نہیں لگتا کہ میں کسی سے ملاقات کر لیتی ہوں بنا کچھ منہ کو ایون دھوئے بغیر بھی. جو آپ کو دیکھو آپ کے میں بھی جی بغیر میک اپ کے میں بیڈ سے اٹھتے ہی اپنے بچوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں, نہ میں کبھی منہ دھویا ہے میں نے اس وقت. لیکن مینا آپ یقین کریں کہ ایک تو سوشل میڈیا کے آ جانے سے ایک چیز کا مجھے آج کل بڑا کریز ہو گیا کہ میں میک اپ سیکھنے لگ گئی ہوں. بہت اچھا میک اپ اب میں کر سکتی ہوں, اور وہ میں اپنے ہی چہرے پہ کر کے پکچرز بنا کے میں اپنے آپ کو ہی مارکس کرتی رہتی ہوں کہ یار اتنا اچھا. اور ایک تو اسٹریس بھی اس سے کم ہوتا ہے, اور میں میک اپ پہ بہت زیادہ. وہ کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ نا, تو کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کچھ سیکھ بھی لے اور آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرے گا. دیکھیں ہر ایک دال میں کچھ نہ کچھ ہے, ہر ایک دال میں کالا ہوتا ہے. آپ ہر روز ایک دال لگایا کریں اپنے منہ پہ, کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس میں. پھر سبزیوں پہ آ جائیں, پھر اسی طرح ریمیڈیز کی بات نہیں کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے مطلب یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے میں نے میک اپ کرنا سیکھ لیا. وہ یہی تو سکھاتے ہیں کہ بیسن لگاؤ تو یہ نہیں یار, وہ تو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہے. میک اپ اور ریمیڈیز میں بہت فرق ہوتا ہے. میک اپ کرنا. اچھا چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کوئی اور شعر تو نہیں ہے آپ کے کتاب میں؟ آپ کے لیے نہیں ہے. اچھا وہ شرارتی نہیں تھی. چلو اوکے, تھینک یو سو مچ جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. روزینہ بہن کی آپ کیبل بھی نہیں ہے اور پھر بھی ہمیں کال کی, اور ان کو اندازہ بھی ہے کہ ہمارے مہمان کون ہیں. ہاں وہ ڈیفینیٹلی پروڈیوسر سے انہوں نے پوچھا ہوگا. شی از انٹیلیجنٹ, ڈیفینیٹلی وہ انٹیلیجنٹ کہہ لو یا کلیور کہہ لو, چالاک کہہ لو. چالاک نہیں, چالاک غلط. چالاک کو چالاک تو لومڑی ہوتی ہے. کلیور نہیں ایسا نہیں کہتے. اچھا انٹیلیجنٹ. اوکے انٹیلیجنٹ ہے, شی از انٹیلیجنٹ. جیسے میں جینیس ہوں وہ انٹیلیجنٹ ہے. بریک لیتے ہیں جی. کہتے ہیں جیسے میں جینیس ہوں وہ انٹیلیجنٹ ہے. اور ہم دونوں سادہ انسان, کم عقل انسان آپ کے سامنے آتے ہیں ایک چھوٹی سی. Welcome back to this beautiful show and you are watching Peshawar Gallery. We are live from this beautiful city, from this beautiful studio. A jolly good show that you can only watch on K2 TV. اور میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جی the one and only superstar of خیبر نیٹورک جی. تھینک یو سو مچ جی, اتنے اچھے نائس کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ جی. اور ہمارے ساتھ ہمارے دو بہت ہی بہترین مہمان بیٹھے ہوئے جی. آج کا شو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ مہمان بہت اچھے اور ہمیں اویئر کر رہے ہیں, بہت چیزیں پتہ لگ رہی ہیں, پتہ چل رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے وہاں پہ بہت کچھ مس کیا ہے, بہت سارے اسٹیج پلیز ہم لوگوں نے مس کیے ہیں. یہ دیکھو نا, اور ہمیں بلایا بھی نہیں آپ نے. آپ نے انوائٹ نہیں کیا, غلطی آپ کی ہے. کتنے ہو چکے آپ نے انوائٹ کیا, سچ بتائیں نہیں کیے نا. انویٹیشن دی نہیں آپ نے. ابھی آپ کو دے رہے ہیں. ابھی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے پہلے کیوں نہیں انوائٹ کیا؟ اصل میں چونکہ یہ اسٹیج پہ ہمارا انگلش ڈپارٹمنٹ ارینج کرتا ہے. آئی نو, یس. تو چونکہ انوائٹیز اور ان کی لسٹس وغیرہ وہ پریپیئر کرتے ہیں, تو چونکہ ہم لوگ وہ اکیڈیمک اس کا اچھا وہ ایڈمن کا کام ہے پھر, تو وہ پھر نہیں, پھر وہ اکارڈنگلی وہ انویٹیشنز بھی وہ پریپیئر کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہو تو ہم اگر ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم خیبر کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے طور پہ ایک اسٹیج پلے ارینج بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اس کو پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں. ایڈورٹس کا اسٹیج بھی اویلیبل ہو سکتا ہے اس کے لیے. اور چونکہ ایک آپ نے لازمی طور پہ وہ وزٹ کیا ہوگا, آپ نے وہ ہال دیکھا کیا ہوا ہے. اگر آپ کی باقی ٹیم بھی اس کو وزٹ کر لے تو ابھی بھی وہ ہال اسی کنڈیشن میں ہے جس طرح وہ 123 سال سے ہے. میکبیتھ تھا, میرا خیال ہے میرا ہیملیٹ تھا کہ میکبیتھ تھا, اور مجھے بلایا تھا حنیف رسول نے اس وقت وہ انچارج تھے ڈراماٹک کلب کے. تو ابھی اس کو ایڈورٹس کالج اس کو پرفارمنگ آرٹس تھیٹر کے طور پہ بھی بنا رہا ہے. واو. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی سینٹر جس کو باقاعدہ ہمارے جو آرٹسٹس ہیں اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے, وہاں کی فیسلٹیز بھی. لیکن اس کو وہ اف وی ہیو دا سپورٹ خیبر نیٹ ورک کا, تو ہم انشاءاللہ آپ اور ہمارے پروفیسر ناصر صاحب اکٹھے بیٹھ کے اس کو پلان کر سکتے ہیں. بلکہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب میں نے ہیملیٹ پلے کی ہوا ہے خود,
as a Hamlet. And یہ میری وہ ہو سکتی ہے بیچ میں کیا ہیروئن. اچھا وہ پورا نام بول میں لیا کرے بھائی. بھول گیا. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. وی کین کوآرڈینیٹ اینڈ وی کین جیل ٹوگیدر. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ایک پراپر تھیٹر اسٹیج وہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی دوسرے کالج یا یونیورسٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو آیا وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں, وہ جوائن کر سکتے ہیں؟ اچھا آ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے جی کہ جب بھی ہم پلے کرتے ہیں ہم باقاعدہ کالجز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, ہم باقاعدہ فیملیز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, ہم پشاور یونیورسٹی کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی بار نہیں ہے کہ یہ سیکھ سکتا ہے اور یہ نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے, ایسا مطلب جس کی وش ہو وہ ایڈورڈز کالج میں ایسا کوئی بار کبھی نہیں رہا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مینا ایک بندے کو اگر کوئی شوق ہوتا ہے نا تو وہ شوق کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کو اگر دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ اور زیادہ اجاگر ہوتا ہے, اور زیادہ ذہنی بیمار ہو جائیں گے. آپ اس کو نہیں دبا سکتے. فاطمہ جب 9th میں تھی تو یہ آئی تھی, انہوں نے کہا میں نے ہوسٹنگ کرنی ہے. انہوں نے جب آڈیشن دیا تو چوچی ووچی تھی, ابھی بھی وہی چیز ہے. تو یہ 10 سال بعد میں یہی چیز رہے گی. تو حامد صاحب کو میں نے بھیجا, حامد صاحب نے کہا بہت اچھے ہیں لیکن بچوں کا پروگرام نہیں, بچوں کا پروگرام تھا نہیں ہمارے پاس. تو ابھی بھی وہی شوق ہے کہ نہیں ہے آپ کو؟ ابھی بھی ہے. ویسے ابھی ہمارے ساتھ بچوں کے پروگرام ہیں. اچھا لیکن آپ مجھے بتاتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں. یہ کیا بات ہے بھائی, ابھی آپ فرسٹ ایئر میں ہو, بچوں کے پروگرام کیوں کر رہے ہو؟ کیوں بچی تو ابھی بھی, اس کا کیا مطلب فرسٹ ایئر میں ہو گئی تو بچی نہیں ہو. اب مارننگ شو بھی تو کر سکتے ہو نا. تو اب مجھے بتائیں, میں تو اس کے لیے میرا تو شوق ہے. تو ٹھیک ہے بس ڈن ہو گیا. ایسے شوق ہوسٹنگ کرنی, میرا زیادہ شوق ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ باتیں کروں, انٹریکٹ. تو یہی تو ساری چیزیں کریں نا باتیں, یہی تو ہم ایک بیٹھے ہوسٹ ہوئے کا. ہیں. چل ایک چھوٹا سا آپ کا امتحان لے لیتے ہیں, آڈیشن لے لیتے ہیں, آپ یہی ہوسٹ بن جائیں اور ہم تینوں گیسٹ ہیں. چل آپ کا مین کیمرہ کون سا ہوتا ہے؟ او مائی سارے کیمرے ویسے آپ کے. صحیح ہے, بس وہ میرا مین کیمرہ. ٹھیک ہے ماما جی. السلام علیکم ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید ہمارے شو پہ. اور آج ہمارے ساتھ 2 گیسٹس موجود ہیں اور ان سے ہم بہت اچھی باتیں کریں گے. ویسے وہ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں, آج دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں. خواتین تو ہوتی ہی پیاری ہے, لیکن آج ہمارے جو میل گیسٹ ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا ہے. ہمارے پاس موجود ہیں مینا شمس. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ. آپ نے میری اچھا آپ کی طرف ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے کیونکہ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ مجھے کافی ایگر لگ رہے ہیں. السلام علیکم ذکی سر. وعلیکم السلام. میں جب گیسٹ ہوتا ہوں تو میں ڈفرنٹ ٹون ہوتا او مائی, بہت کول ہو جاتے ہیں پھر, کچھ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں, اثر ہوتا ہے. اچھا میں نے سیلیبریٹیز کا اثر ہوتا ہے تھوڑی بہت. ٹیسٹ ختم ہو گیا یعنی نہیں میں بھی. اچھا آپ نے کہا 2 مہمان, 3 اچھا تیسرا وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے تو مجھے کو ہوسٹ ٹائپ کے لگ رہے. ہوسٹ رکھ سکتے ہیں, کو ہوسٹ ہو گئے. کو ہوسٹ ہو گئے آپ کے. جی جی. اچھا کیا پوچھنا چاہیں گی آپ مینا سے؟ What do you mean مینا سے؟ آپ سے کیوں نہیں پوچھیں گے؟ وہ مینا شمس ذرا سی جب گیسٹ کے موڈ میں آتی ہے وہ تھوڑی سی نروس ہو جاتی ہے, تو آپ کی طرف میں ذرا ہاں مجھے ایسے فیل ہو گیا نا, ذرا سی وائب آتی ہے. آپ کی طرف سے ہم شروع کرتے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں. ویسے مجھے اتنا نہیں پتا, آپ صرف ہوسٹنگ ہی کرتے ہیں؟ نہیں ایکٹنگ بھی کرتے. نہیں ہاں میں صرف ہوسٹنگ کرتا ہوں, اور صرف ہوسٹنگ نہیں کرتا, ہوسٹنگ میں ایکٹنگ بھی کرتے ہیں. ایز اے ڈائریکٹر پروگرامز اینڈ آپریشن کام کرتا ہوں خیبر نیٹ ورک میں. سوری وہ ٹون کر ڈائریکٹر پروگرام اینڈ آپریشن میں کام کرتا ہوں خیبر نیٹ ورک میں, اور الحمدللہ اللہ نے بہت عزت دی ہے. ماشاء اللہ, دیٹس گریٹ. مطلب آپ کے بارے میں ہم نے ویورز نے سنا. بعد میں آٹوگراف لے لیجیے. اچھا جی, بس وہ پھر ہم بعد میں آپ سے آٹوگراف اور سیلفیز. ابھی تو آٹوگراف کا دور اتنا نہیں ہے, سیلفیز کا دور ہے. ہر ایک بندہ سیلفی کے. مجھے لگتا ہے کہ ذکی صاحب جو ہے وہ ذرا سے پچھلے زمانے کے, پرانے زمانے کے, پرانے خیالات کے کہہ سکتے ہیں. جی جی پرانے خیالات. اچھا ان سے پوچھیں, مجھ سے نہ پوچھیں. ایور گرین مینا شمس ہے نا. ایور گرین مطلب بس کرے, مجھے بھی بخمل میں لپیٹ کے دے دیا. اچھا کیا؟ اچھا مینا شمس سے مجھے لگتا ہے کہ ہوسٹنگ کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے نا ان کے بارے میں, کتنا پرفیکٹ کرتی ہے. میں ان سے ذرا کچھ بیوٹی ٹپس لینا چاہوں گی, کیونکہ ہماری جتنی بھی خواتین ان کو دیکھ رہی ہے وہ بہت زیادہ چاہتی کہ ان کے جو اسکن کیئر کا روٹین ہے, ان کا میک اپ کا روٹین ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گی. یا بتاؤں گی. کیوں؟ ابھی تو وہ زمانہ ہے جو ویمن سپورٹ ویمن. ایگزیکٹلی.
اور میں کر رہی ہوں سپورٹ. جی بولے. ہاں تو آپ ہماری جو خواتین ہیں جو پیاری سی ہماری بہنیں گھروں پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہی ہے, آپ ان کو ذرا بتائیں اپنی اسکن کے روٹین کے بارے میں. میں اپنی اسکن کے بہت ہی مطلب ناشکری ہوں, میں خیال بالکل بھی نہیں رکھتی, اور کبھی کبھی مجھے دورہ پڑ جاتا ہے کہ اپنا خیال رکھنے مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد, تو جسٹ سمپل پی آر پی میں کراتی ہوں, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ 4-5 مہینے آپ کا اسکن تھوڑا گلو کرتے ہو, آپ کی ڈیڈ اسکن ہٹ جاتی ہے, پگمنٹیشن یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, تو وہ میں کرتی ہوں, اور ادروائز اور کچھ بھی نہیں کرتی. اچھا ناظرین, یہ ویسے نیچرل بیوٹی مجھے لگ رہی ہے. سچ بتا دیے, میں تو حیران ہوں, کوئی نہیں بتاتا, لوگ کرتے ہیں اتنے منہ بن جاتے ہیں ان کے, اتنے ہوتے ہیں اتنے بن جاتے ہیں, بوٹاکس کرتے ہیں. پی آر پی از ڈفرنٹ تھنگ. وہ مجھ سے بھی پوچھے نا, پلیز پلیز پلیز. اچھا آپ سے میں کیا پوچھوں اسکن کیئر کے بارے میں؟ اسکن کیئر کے حوالے مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ بولیں گے. نہیں, ابھی سچ بولیں گے. نہیں, اس سے پہلے جب میں نے آپ کو کہا کہ پمپلز کا آپ کو بہت وہ ہوگا, تو آپ نے مجھے کہا نہیں مجھے پمپلز کا. عباس بھائی, یہ مرد کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مجھے عباس تو خود اتنے پیارے ہیں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. عباس بھائی کی اسکن دیکھیے کیسے گلو کر رہی ہے. میں ٹپ بتاؤں چھوٹی سی آپ کو. ہاں جی بتا دیں. صابن سے منہ نہیں دھوتا کبھی, فیس واش, فیس واش سے بھی نہیں دھوتا. تو کس چیز سے دھوتے؟ شیر منہ نہیں دھوتے. میں سادہ پانی سے منہ دھوتا ہوں, ہاتھ صابن سے دھوتا ہوں, ٹھیک ہے, یا ہینڈ واش سے, ٹھیک ہے, اور منہ صرف سادہ پانی, دیٹس اٹ. اور آپ کچھ پی آر پی وغیرہ کچھ نہیں کراتے؟ نتھنگ, کچھ نہیں. پھر حالانکہ مجھے کہا تھا, ہاں میں نے ان سے کہا پی آر پی کرا لیا کرو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں نے کہا نہیں, یہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح اچھے لگتے ہیں. آپ دیکھیں نا, جیسے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ریچرڈ گیئر لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, سرخ اوریجنل پٹھان لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن آپ بہت اچھی ہوسٹ ہو فاطمہ, ویل ڈن, گڈ ہوسٹنگ. آپ بہت اچھی ہوسٹ ہو, اور کوشش کریں گے کہ بہت جلدی آپ اسکرین پہ ہمارے ساتھ پروگرام کریں. جی چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کیٹو پہ ہو, چاہے خیبر پہ ہو. ہاں, آپ کو سر کبھی شوق ہوا ہے ویسے اس فیلڈ میں آنے کا؟ مجھے ایسا تو کبھی وہ نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ چونکہ مجھے میرے اسکول کے ٹائم سے میں خود 2 اسٹیج پلیز میں پرفارم کر چکا ہوں. ماشاءاللہ. ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 7th, اور پھر اس میں آئی پرفارمڈ ایز اے شیر شاہ سوری ایز این ایکٹر, اینڈ اس میں پھر کلاس 9th میں آئی پرفارمڈ ایز حسام الدین اگین اکبر's ٹائم. واو. تو مجھے جو کانفیڈنس اسٹیج نے پلیز نے دیا ہے, اور آئی ڈونٹ نو, لیکن ذکی کا تو مجھے یہ پتا ہے کہ جو لٹریچر کا بیک گراؤنڈ جس کا ہوتا ہے تو وہ کبھی ماٹھا نہیں پڑتا. یہ بات صحیح ہے, یہ بالکل ٹرو ہے. تو یہ اور جس نے آرٹ تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہو, تھوڑا سا پڑھا ہو, سمجھا ہو, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گروم کرتا رہتا ہے, اپنے ساتھ اس کو اڈیپٹ کرتا جاتا ہے وقت کے ساتھ. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ خیبر نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا ذکی, ریممبر 2004 سے, اور پھر جس طریقے سے آہستہ آہستہ خیبر نے ماشاءاللہ گرو کرتے گئے, آگے آتا گیا ہے. تو اسی طرح میرے خیال میں انسان کو بھی زندگی میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیے, اڈیپٹ کرنا چاہیے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اڈیپٹیشن از دا اونلی پالیسی, بیکاز پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی کس طریقے سے ہم اس کو روکیں, لیکن روک نہیں سکتے ہیں, تو ہم نے اڈیپٹ کرنا ہے, اور اڈیپٹیشن پہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. 2 منٹ رہتے تو میں وہی واقعہ آپ کو سر بتا دیتا ہوں, آپ کو بھی اور آپ کو بھی, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کتنا خطرہ تھا آج. ہاں جی. میں انٹر ہوا جی عبداللہ روڈ پہ, اللہ نے آج مجھے بچایا ہے, اللہ نے میری جان بچائی ہے. کیا ہوا ہے؟ مجھے کبھی مطلب میری پوری گاڑی اڑ سکتی تھی میرے سمیت. وہ ایسا ہوا ہے کہ اب یہ دیکھیں, یہ جو لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے یا لوگوں کا رہنے سہنے کا طریقہ ہے یا لاپرواہی ہے. بینک کے ساتھ میں رکا تاکہ میں وہاں سے ATM یوز کر سکوں. اچھا, میں نے گاڑی جیسے روکی, میں باہر نکلا تو سوئی گیس جو ہے اس کا مین پائپ ٹوٹا ہوا ہے, اور لوگ گزر رہے ہیں, اور وہ سوئی گیس اتنی تیزی سے نکل رہی ہے. تو اب میری گاڑی تو اس کے اوپر کھڑی تھی, خدا نخواستہ. تو
میں اندر گاڑی کے گیا, ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں اس کو سٹارٹ کروں گا تو بلاسٹ آٹومیٹکلی بلاسٹ ہو سکتا ہے. اچھا غلطی سے میں نے اور ہیبت میں آ کے میں نے ایک دفعہ سیلف ماری, آپ یقین کریں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی. تھینک گاڈ, یہ ہو ہی نہیں سکتی گاڑی سٹارٹ. اللہ کا شکر. میں نے اتر کے گاڑی کو پیچھے دھکیلا, دور لے جا کے گاڑی سٹارٹ کی, اور اس کے فوراً بعد میں نے سوی گیس والوں کو کال کی. جب وہ آئے وہ ٹھیک کر دیا, اس کے بعد میں وہاں سے آیا. لیکن آپ دیکھیں اگر یہ خدا نہ خواستہ آپ کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا اور وہ یہی مسٹیک کرتے تو وہ توڑی جاتے نا. نہیں, لوگ گزر رہے تھے. ذکی آپ کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی کہ یہ وطن سب کا ہے, بے شک. یہ نہ ذکی کا ہے صرف, نہ عباس کا ہے, نہ ہم میں سے کسی ایک کا ہے. یہ وطن سب کا ہے. آج ہم سب نے ایز اے پاکستانی قوم اگر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا, اگر ہم نے اس وطن کو اپنا نہ سمجھا, یہاں کے رہنے والوں کو اپنا نہ سمجھا, جس میں سب شامل ہیں, جس میں اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز شامل کرتے ہو, جس میں فوج کو شامل کرتے ہو, پولیس کو شامل کرتے ہو, سب کو, یہ وطن ہم سب کا ہے اور ہم نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے. آج ہمارے لیے صرف اور صرف ایک سوچ ہونی چاہیے اور وہ پاکستان کہ ہم ایک ہیں, ہم پاکستانی ہیں. کیا لاسٹ میسج مطلب پروگرام کا؟ اچھا پروگرام کا لاسٹ میسج آپ نے ڈرا دیا مجھے. ایسے یہی ہوگا کہ اگر ہم سب یہی کہیں کہ ہمارے جو لوگ پاور میں ہیں وہ یہ کام کریں گے, جیسے ابھی آپ نے ایک ایکشن لیا چھوٹا سا, اگر اسی طرح سے ہم سب ایسے کوئی ایکشن لیں کلائمیٹ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہم اپنے چھوٹوں کو اویئر کریں چیزوں کے بارے میں, تو ہم اکٹھے ہی ایک ملک کے ناطے ہم بہت زیادہ ترقی کر پائیں گے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ, تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا عباس بھائی. اوکے جی, تھینک یو سو مچ جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اسی میسج کو ہم آگے لے کے جائیں گے کہ ملک کے لیے بہتر سوچے, اچھا سوچے, جو بھی کرے یہ سوچ کر کرے کہ ہم پاکستانی ہیں. الحمدللہ حکومت کس کی بھی رہے لیکن ہم پاکستانی ہیں. ہم نے پاکستانی کے لیے, پاکستان کے لیے ایک بن کے رہنا ہے, اور لوگ کچھ بھی کرے اس پہ نہ سوچے نہ سمجھے, بس یہ کہے کہ ہم پاکستانی. الحمدللہ. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے اڑتے اڑتے بالوں کے ساتھ. یہ لو چلے جی, تھینک یو سو مچ, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.